الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال خير الليل جوف وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه الإمام الهمام النسائي في سننه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محرم کا مطلب ہوتا ہے معظم، محترم، معزز، ایک عظمتوں والا مہینہ، عزتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ محرم جو ہے، یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں اس کا تذکرہ آتا ہے. ویسے مہینے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں ان کو بڑی فضیلت ہے. اور پھر ان مہینوں میں بھی، ان 4 مہینوں میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ محرم الحرام جو ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شہر اللہ کا مہینہ ہے. جس طرح روئے زمین پر ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، سارے اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو ایک عظمت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. تو مہینے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن محرم الحرام کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ساری امتوں کی جو شریعتیں ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو شخص چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتے ہیں. اور جو شخص کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں جو ہے گناہ کا وبال اور عذاب دگنا ہو جاتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلاف کے ہاں 3 عشرے جو ہے بڑی عظمتوں والے تھے، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور دوسرا حج کا جو موسم ہوتا ہے، ذوالحجہ کے جو پہلا عشرہ ہوتا ہے،
اور تیسرا محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ اسلاف کے ہاں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے ان عشروں کو دیکھا جاتا تھا، باقی ایام کی بنسبت ان دنوں کے اندر عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا، عبادات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی تھی ان ایام کے اندر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی ایام کی بنسبت ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی دگنا ثواب عطا کرتے ہیں، کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت عذاب میں بھی اور اس گناہ کی جو نحوست ہے وہ بھی دگنا ہو جاتی ہے، انسان کے لیے وبال انسان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں اس مہینے میں انسان نیکیوں میں اضافہ کرے وہاں اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچائے میرے بھائی۔ اور محرم الحرام جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کیا گیا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ شَهْرُ اللَّهِ، مہینوں میں افضل مہینہ وہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمُ، جسے آپ محرم پکارتے ہیں، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، رمضان محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا ہوتی ہے نئے سال کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک سال اینڈ ہوتا ہے تو مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا سارا حساب کلوز کر رہی ہوتی ہیں، حساب لگاتی ہیں کہ پورے سال میں ہم نے کتنا نقصان کیا، کتنا پروفٹ کمایا ہم نے، ان تمام چیزوں کا وہ حساب لگاتے ہیں، اور پھر وہ ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، ایک ایجنڈا بناتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے اس میں ہم اس نقصان سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور کیسے ہمارا پروفٹ جو ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ٹیمیں بیٹھتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں، اس وجہ کو ڈھونڈتی ہیں کہ جس وجہ کی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ہم دنیاوی کاموں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کی بھی جو پلاننگ ہے وہ کرنی چاہیے کہ گزشتہ سال کا محاسبہ ہم کریں کہ پورا سال جو اسلامی گزرا ہے ہم سے، اس میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کتنی غفلتیں کی ہیں۔ روایتی طور پر ہم نماز تو پڑھ لیتے تھے، نماز کا وقت ہوا، مسجد قریب تھی، چلے گئے، نماز کا وقت آیا، کہیں بیزی تھے، چھوٹ گئی نماز۔ یہ سلسلہ سستیوں والا جاری رہا پورا سال۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کبھی موقع آیا تو حق ادا کر دیا، کبھی موقع نہیں آیا تو اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ اور اخلاقیات ہمارے ایسے ہیں کہ دن بدن عالی ہونے چاہیے تھے، وہ اس کے برعکس گر رہے ہیں دن بدن۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا یہ محاسبہ کرے اپنا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، گزشتہ سال کا محاسبہ کرے، اس میں کیا چیز ایسی تھی کہ جو کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے ہیں، کون سا ایسا نفع تھا جو ہم حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکے نفع، الٹا ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ اسلاف کے حوالے سے آتا ہے جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھتے تھے، جیب میں رکھتی، تکیے کے نیچے رکھتی، اپنے پرسنل روم میں رکھ دی۔ کب انسان فوت ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کسی کا حق دینا ہے وہ بھی لکھ کر رکھ دیا اپنے پاس، کسی سے حق وصول کرنا ہے وہ بھی لکھ کر رکھ دیا، کسی کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی وصیت کرنی ہے وہ بھی لکھ کر رکھ دی۔ کب زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس مصروف زندگی کے اندر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو نامکمل منصوبوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے منصوبے مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو پوری زندگی سوچتا رہتا ہے میں سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، آخر جب روح نکلتی ہے تو قبر ہی میں جا کر سیٹ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ وہ سیٹ نہیں ہوتے، نامکمل منصوبے ہوتے ہیں میرے بھائی، کتنی سوچیں ہوتی ہیں، کتنی خوابیں ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی انسان کی۔ اور اگر تھوڑا سا وہ بزبان حال ان چیزوں کو دیکھے، خیالات کی دنیا میں جا کر کہ میں فوت ہو گیا تو میرے ارد گرد کا ماحول کتنا ڈسٹرب ہوگا میری وجہ سے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا ماحول اسی طرح چل رہا ہے، دوست احباب اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک مہینہ، ایک سال، ایک 2 سال، زیادہ سے زیادہ آپ کی فیملی بھی آپ کے پیچھے پریشان ہوگی، پھر آپ بھی نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، گویا کہ آپ تھے ہی نہیں تھے ان کے، ڈاکومنٹ سے آپ کے نام ہٹا دیے جائیں گے، آپ کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پلاننگ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، یہ پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر جب ہم بغیر پلاننگ کے انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنا بہت بڑا خسارہ کر کے جا رہا ہوتا ہے میرے بھائی۔ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے فرائض کے بارے میں پہلے پوچھو گی تو فرائض کو دیکھے کہ نمازیں میں کتنی ادا کر رہا ہوں، کتنی سستی ہو رہی ہے مجھ سے نمازوں کے اندر، اور پھر اس کی پابندی کریں۔ مسجد میں ہو سکتی ہے، آفس میں ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے، کہیں باہر کسی بھی جگہ میں ہو سکتی ہے، نماز نہ چھوٹے اس سے۔ نماز کو ایک غذا بنا لے اپنے لیے، جس طرح غذا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس طرح وہ نماز کو اپنی غذا بنا لے۔ جب نماز ٹھیک ہوگی تو انسان کے سارے اعمال متوازن ہو جائیں گے، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر حقوق کے اوپر غور و فکر کریں، والدین کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اگر ستایا ہے تو ابھی منائیں والدین، بیوی شور کا حق ادا کر رہی ہے یا نہیں، شور بیوی کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، غور و فکر کریں۔ اولاد کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، پڑوسی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، نظر ثانی کر لیں نا ایک دفعہ اپنی زندگی پر، طائرانہ نظر ڈال لیں، مختصراً دیکھ لیں اپنی زندگی کو۔ اور تیسرے نمبر پر پھر اپنے اخلاقیات کو دیکھیں کہ گزشتہ سال میرے اخلاق کیسے تھے اور اس سال میں نے ان اخلاق میں کتنی بہتری لانی۔ تو یہ پلاننگ میرے بھائیو، پہلا کام اس محرم الحرام میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، محرم الحرام کے مہینے میں فضیلت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو عبادات کی کثرت ہونی چاہیے۔ عام مہینوں میں جس طرح عبادات ہم کرتے ہیں، ان مہینوں میں اس سے تھوڑی سی اضافے کے ساتھ ہم عبادات کریں، اور بالخصوص ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ اگر ایک انسان ایک طرف سے نیکی کر رہا ہے، دوسری طرف سے گناہ کر رہا ہے، تو وہی گناہ اس کی نیکیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی نیکی کریں، اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، بے شک تھوڑا عمل کر لیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچائیں۔ یہ گناہوں سے بچانا جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی نیکی جو ہے نا اس کو بھی میزان تک پہنچا دے گا، وگرنہ پہاڑوں جیسی نیکیاں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن میزان تک ہم پہنچا نہیں پاتے ہیں نیکیوں کو میرے بھائی۔ تو دوسرا کام ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے ہم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود بھی روزے رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ مختلف روایات اس کے اوپر موجود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز ایسی ہے جو افضل ترین نماز ہے؟ اور اسی طرح
وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، رمضان المبارک کے بعد کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روزے افضل ترین ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، رات کی جو نماز ہے وہ افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ دنیا سوئی ہوتی ہے، آپ رب تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مجبوریاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات رب کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر پکار رہا ہوتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ وہاں سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اٹھ کر اپنے رب کو منا سکتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی خواہشات اس رب کے سامنے رکھ سکتا ہے میرے بھائی، اور کبھی رکھ کر دیکھیں رب تعالیٰ کے سامنے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے وہ بندوبست کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کا رخ کسی اور طرف ہوگا، وہ کسی اور رخ سے بندوبست کر دے گا میرے بھائی۔ لیکن جا کر تو دیکھیں، اس کے سامنے سر بسجود ہو کر تو دیکھیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر تو دیکھیں، اس کے سامنے ہار مان کر تو دیکھیں، گناہ چھوڑ کر تو دیکھیں، اس کا بندہ بن کر تو دیکھیں ہم، وہ رب تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، وہ آپ کی مانگنے سے بھی زیادہ آپ کو نوازتا ہے میرے بھائی۔ وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ بخشتا بھی ہے اور پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس بندے سے کہ جو گناہ کے بعد آ کر اس کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کر رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھ سے مانگے۔ آج ہم اس در کو چھوڑ کر کتنے دروں پر لگے ہوئے ہیں، اور ہر در سے ہمیں دھتکارا جاتا ہے، ہر در سے ہم واپس لوٹ آتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، خالی جھولی لوٹ آتے ہیں۔ اگر اس رب کے در پر ہم جائیں، وہ رب جو ہے میرے بھائیو، وہ جھولی بھر کر دیتا ہے، وہ برکتوں کے ساتھ دیتا ہے، وہ رحمتوں کے ساتھ دیتا ہے، وہ اپنا فضل کا نزول کر کے دیتا ہے میرے بھائیو۔ لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ ہم اس رب کے سامنے چاہتے نہیں، کتراتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے جو ہمارے پاس سیزن آتے ہیں مختلف نیکیوں کے، ان میں ہم خاموشی سے نکل جاتے ہیں، مسجد کے سامنے جس طرح ہم سر جھکائے نکل جاتے ہیں، نماز کے وقت میں جیسے ہم اذان کو انسنی کر دیتے ہیں، والدین کی پکار کو جس طرح ہم اپنے لیے بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس رب کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ رب جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا۔ تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ رات کی نماز ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، محرم الحرام کے جو روزے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، مجھے ایسا کوئی مہینہ بتاؤ کہ میں رمضان المبارک کے بعد اس مہینے میں روزے رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما شہرا، اگر آپ کسی مہینے میں روزے رکھنے والے ہیں تو فصم المحرم، محرم کے مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھیں، آپ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آپ اگر موقع ملتا ہے، صحت آپ کو اجازت دیتی ہے، تو اس مہینے میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نفلی روزے رکھیں میرے بھائی، بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ محرم الحرام میں ایک روزہ جو ہے وہ 30 روزوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، ایک روزہ رکھنے کا۔ تو کتنی بڑی فضیلتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور بالخصوص محرم الحرام کے مہینے میں جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس کا تو اہتمام کریں، وہ تو مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے کہ جس دن آپ روزے رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ھذا یوم عظیم، یہ وہ عظیم دن ہے کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے روزہ رکھا تھا، تو اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ سے تو ہمارا زیادہ رشتہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی کہ اس دن روزہ رکھیں۔ ایک صحابی آئے، سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو یہود و نصارہ بطور علامت کے اسے رکھتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کا ایک شعار بن چکا ہے اس دن روزہ رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے ہم 9 محرم الحرام کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس وجہ سے یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ آپ کوشش کریں، سب سے بہتر یہ ہے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اگر کسی سے 9 محرم الحرام کا مس ہو جاتا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے یا رہ گیا ہے، تو وہ 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام ان دونوں کا روزہ رکھ لیں۔ اس طرح یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آئے گی میرے بھائی۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کی بھی عادت بنائیں اس چیز کے اوپر، انہیں بھی بتائیں۔ اس طرح ایک ماحول پیدا ہو جائے گا اور اس طرح آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی وقتاً فوقتاً میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں بعض ایسے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی شخصیت فوت ہو جاتی ہے تو 3 دن تک سوگ ہے اس کی وفات کے بعد، پھر کوئی سوگ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور بالخصوص جو ہستی شہید ہوئی ہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو زندہ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ شہید کی تو کتنی بڑی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، صحابہ کتنے شہید ہوئے، کبھی کسی کے لیے آئندہ سال کسی دوسرے صحابی نے سوگ نہیں منایا، غم نہیں منایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایسے بے دردی سے شہید کیا گیا ان کو، لیکن اس کے بعد کبھی سوگ نہیں منایا گیا، کبھی غم نہیں منایا گیا، اس لیے کہ اسلام صرف 3 دن تک اجازت دیتا ہے، باقی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی غم کی وجہ سے پھر ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ اس محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ شادی کو بھی پھر سمجھتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، شاید باعث نحوست ہو۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ و مدینۃ دمشق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہوئی تھی، جو نکاح ہوا تھا، وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو اس سے آگے ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، عبادات پر فوکس کریں، روزوں پر فوکس کریں، کوئی مخصوص عبادات نہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، طرح طرح کی رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی مخصوص طبقے کی مشابہت کرنا، غم منانا، طرح طرح کی محفلوں میں شرکت کرنا، ان تمام امور سے جو کہ غیر شرعی امور ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں میرے بھائی۔
کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس سب کے اوپر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔